خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ عبدالحمید ثانی تھے۔ انہوں نے 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالی۔ 21 سپتمبر 1842 کو استنبول میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ نے 75 برس عمر پائی اور 10 فروری 1918 کو آپ کی وفات ہوئی۔ عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی کا نام تاریخ اسلامی میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے ان خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں جو عالم اسلام میں اپنے کردار اور حب رسول کی وجہ سے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ انہی کے بارے میں تاریخ میں ایک واقعہ درج ہے کہ خلیفہ عبدالحمید ثانی ایک دن اپنے مشیروں اور وزراء کے ساتھ موجود تھے کہ اچانک ایک حکومتی عہدیدار نے آپ کو ایک ایسی خبر سنائی کہ آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نہایت ہی جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حکومتی عہدیدار کے ہاتھوں میں فرانسیسی اخبار موجود تھا جس میں ایک اشتہار شائع ہوا تھا کہ فرانس کے ایک تھیٹر نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ڈرامہ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں اخبارات میں اشتہارات شائع کروائے ہیں۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے یہ ڈرامہ تحریر کیا ہے جسے تھیٹر میں پیش کیا جائے گا اور اس ڈرامے میں نعوذ باللہ من ذالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بنایا گیا ہے اور وہ کردار تھیٹر میں ایک شخص ادا کرے گا۔ یہ سب سننے کے بعد نہایت جلال اور غصے کی حالت میں سلطان عبدالحمید کا جسم کانپ رہا تھا اور ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ سلطان عبدالحمید نے وہاں موجود حکومتی عہدیداروں کو مخاطب کر کے اخبار میں شائع ہوئے اس اشتہار کے متعلق کہا کہ اگر وہ میرے بارے میں یہ بکواس کرتے تو مجھے کوئی غم نہ ہوتا، لیکن اگر وہ میرے دین اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور میں تلوار نہ اٹھاؤں تو اس سے اچھا کہ میں جیتے جی مر جاؤں، لیکن میں اپنی جان اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دوں گا، چاہے اس کے لیے میری گردن کٹ جائے یا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تاکہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں یہ شرمندگی لے کر نہ جاؤں کہ سلطان کا عہدہ ہونے کے باوجود میں ان کے نام کی حفاظت نہ کر سکا۔ سلطان نے غصے میں مزید کہا کہ میں ان ظالموں کو برباد کر دوں گا، یہ برباد ہو کر رہیں گے، یہ راکھ ہو جائیں گے، یہ آگ اور تباہی ہر ذلیل دشمن کے لیے نشان عبرت ہوگی۔ سلطان نے مزید کہا ہم جنگ کریں گے، ہم ان کی طرح بغیرت نہیں ہو سکتے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم اپنے دفاع سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم ان سے جنگ کر کے رہیں گے۔ سلطان عبدالحمید نہایت جلال میں بلند آواز سے گستاخان رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں سلطان نے فرانسیسی سفیر کو طلب کرنے کے احکامات جاری کیے۔ کچھ دیر کے بعد فرانس کا سفیر ان کے سامنے آیا اور آپ نہایت جلال اور بے چینی کی حالت میں بجائے تخت پر بیٹھنے کے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ سلطان کی یہ حالت دیکھ کر سفیر کو اندازہ ہو گیا کہ اسے بلا وجہ محل میں طلب نہیں کیا گیا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ چکا تھا جبکہ جسم پر لرزہ طاری تھا، اس کی ٹانگیں سلطان کے روب سے کانپ رہی تھیں۔ سلطان نے فرانسیسی سفیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سفیر، ہم مسلمان اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان سے محبت کرنے والے اپنی جانوں کو بھی ان کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اور مجھے بھی کوئی تردد نہیں کہ میں اپنی جان اپنے پیارے نبی پر قربان کر دوں۔ سلطان نے مزید کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے ایک تھیٹر ڈرامہ بنایا ہے جو نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے فرانس کے سفیر کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ خلیفہ کہتے جا رہے تھے کہ میں بادشاہ ہوں بلقان کا، عراق کا، شام کا، لبنان کا، حجاز اور گفکار کا۔ میں خلیفہ ہوں، میں خلیفۃ الاسلام ہوں، میں خلیفۃ المسلمین سلطان عبدالحمید خان ہوں۔ یہاں تک کہ سلطان عبدالحمید فرانسیسی سفیر کے قریب پہنچ گئے اور نہایت ہی کم فاصلہ باقی رہ گیا۔ فرانسیسی سفیر کے جسم پر لرزہ طاری تھا، وہ خلیفہ کے جلال کے سامنے بہت مشکل سے کھڑا تھا۔ سلطان نے سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت صفاقانہ لہجے میں کہا کہ اگر تم نے اس ڈرامے کو نہ روکا تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر سلطان نے ڈرامے کے اشتہار والا اخبار فرانسیسی سفیر کے چہرے پر اچھال دیا اور نہایت تیزی سے دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد اس فرانسیسی سفیر نے یہ اخبار اٹھایا اور محل سے باہر نکل گیا۔
وہ سیدھا سفارت خانے پہنچا اور ایک نہایت برق رفتار پیغام اپنی حکومت یعنی فرانس حکومت کی جانب بھیج دیا۔ اس پیغام میں اس نے کہا کہ اگر یورپ کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے اور فرانس کی فصیلوں پر سلطنت عثمانیہ کے پرچم نہیں دیکھنا چاہتے تو فوری طور پر گستاخانہ ڈرامے کو بند کر دو۔ عثمانی لشکر صرف حکم کا منتظر ہے اور ان کے جہاز بندرگاہ پر صرف احکامات کے منتظر ہیں اور ان کی فوج اور توپ خانہ چھاونیوں سے نکل چکا ہے۔ جنگ کا اعلان کر دینے کے بعد سلطان عبدالحمید خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے فوری طور پر اپنے خصوصی مشیر کو اپنے دفتر میں طلب کیا اور اسے احکامات جاری کیے کہ پوری خلافت میں اس کا یہ حکم جاری کر دیا جائے کہ فرانسیسیوں کی اسلام کے خلاف کارروائیاں حد سے تجاوز کر چکی ہیں۔ ہم پھر بھی پاس ادب رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب ہم خلافت کا پرچم بلند کرنے جا رہے ہیں اور فرانسیسیوں سے ایک حتمی جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حکم خلیفۃ الارض جلالت الملک عبدالحمید خان کا ہے۔ اب ہم ان سے ان کی زبان میں بات کریں گے۔ سلطان عبدالحمید کا مشیر خصوصی آپ کے لہجے میں تلوار کی کاٹ کو صاف محسوس کر رہا تھا۔ خلیفہ عبدالحمید کی فرانسیسی سفیر کی طلبی، جنگی حکم نامے کا اعلان اور فوج کو تیار رہنے کے احکامات، یہ تمام ایسے واقعات تھے جنہوں نے اسلام دشمن عناصر پر خوف طاری کر دیا۔ پوری دنیا منتظر تھی کہ آیا اب کیا ہوگا۔ پورا یورپ سلطان کے ان احکامات سے کانپ رہا تھا اور آخرکار فرانس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ سلطان عبدالحمید اپنے خاص کمرے میں موجود تھے جہاں وہ امور مملکت سے متعلق مشورے اور فیصلے صادر کیا کرتے تھے کہ اچانک ایک حکومتی عہدیدار ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور گویا ہوا کہ جناب ایک خوشخبری آئی ہے۔ سلطان عبدالحمید نے کہا کہ وہ کیا خوشخبری ہے؟ تو اس عہدیدار نے بتایا کہ سرکار، فرانسیسیوں نے اس ڈرامے کو صرف روکا ہی نہیں بلکہ اس تھیٹر کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ سلطان عبدالحمید حکومتی عہدیدار کی بات سن کر رونے لگے۔ آپ کی زبان سے فرت جذبات سے صرف ایک ہی لفظ نکلا اور وہ تھا الحمدللہ۔ یہ واقعہ گزشتہ صدی میں رونما ہونے والا تاریخ اسلام کا سنہری واقعہ ہے کہ یہ وہ دور تھا جب خلافت عثمانیہ زوال کا شکار تھی، لیکن خلیفہ نے اس کمزوری کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر سپر پاور فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور آج پھر سے وہی فرانس، ہالینڈ اور مغربی ممالک ہیں جو نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاکے بنانے کی روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مسلم دنیا احتجاج کرتی ہے اور وہ یہ خاکے منسوخ کر دیتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ یقیناً وہ آئندہ بھی ایسی جرت کرتے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے؟ سوالیہ نشان تو یہ ہے کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں مگر سب منتشر ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں مگر ان کی کوئی قوت نہیں ہے۔ عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس بنائی گئی، مگر اتحاد ہونا تو دور کی بات، کوئی ملک دوسرے ملک کو دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔